اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ناظرین کرام، آج 5ویں پارے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں فیملی سسٹم بیان کیا جا رہا ہے اور شوہر بیوی کو ان کی جگہ سمجھائی جا رہی ہے۔ شوہر فیملی کا ہیڈ بھی ہے اور خادم بھی ہے، کیونکہ قوام کا مطلب وہ چیز ہے جس پر ٹیک لگایا جائے اور سہارا حاصل کیا جائے۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ فضیلت کا معیار صرف تقوی الہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے نزدیک وہی محترم اور مکرم ہے جو پارسا اور متقی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطری اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک دوسرے کی ضرورت کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے وہ لازم و ملزوم بنتے ہیں اور ایک دوسرے کو کامل بننے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت اپنے صنف کے اعتبار سے نازک ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی۔ اس لیے مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المرأة ریحانۃ لیست بقہرمانہ، عورت پھول کی مانند ہے، پہلوان کی مانند نہیں ہے، یعنی وہ گھروں کے کاموں کے لیے پیدا کی گئی ہے، باہر کے جھگڑوں کے لیے نہیں۔ تو چونکہ مرد اور عورت کی خلقت میں فرق ہے، اسی لیے ان کے احکامات میں بھی فرق ہے۔ نہ جہاد پر جانا عورت پر واجب ہے، نہ نماز جمعہ واجب ہے، نہ ہی قاضی اور جج بننے کی جو پیچیدہ ذمہ داریاں ہیں وہ عورتوں پر رکھی گئی ہیں، لیکن مردوں پر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے، اور ان میں سے بعض چیزیں مردوں پر واجب بھی قرار دی گئی ہے، اور انہی واجبات میں سے ایک ذمہ داری نان و نفقے کی ذمہ داری ہے اور خاندان کی سرپرستی کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اس کے بالمقابل عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، جنہیں اسی آیت میں بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں اور ان کی غیبت میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں کہ جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے، چاہے وہ حفاظت بچوں کی حفاظت ہو، چاہے وہ شوہر کے مال کی حفاظت ہو، شوہر کی عزت کی حفاظت ہو، اس کی آبرو کی حفاظت ہو، خود عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہو، تو یہ شوہر کی عدم موجودگی میں بیوی کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے بھی ایک خاتون کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں جانے والی خواتین ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے رحم دل ہوتی ہیں۔ لولا ما یأتین الی ازواجہن لقیلہن ادخلن الجنت بغیر حساب، اگر یہ اپنے شوہروں کو اذیت پہنچانے والی نہ ہو تو پھر آواز دی جائے گی کہ تم بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو چونکہ فطری اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق پایا جاتا ہے، اسی لیے دونوں کے احکامات الگ ہیں، دونوں کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہیں، اور یہ منع کیا گیا ہے کہ خصوصیات جو ایک کو ادا کی گئی ہے وہ دوسرا حاصل نہ کرے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ آج کل فیمنزم کے نام پر عورتوں کو مرد بنایا جا رہا ہے اور مرد عورتوں کی ادائیں نکالنے لگے ہیں، اور سادہ لو عوام اسے آزادی سمجھ کر، حقوق زنان کا علمبردار سمجھ کر بھیڑ چال چلے جا رہے، اور اس تحریک کے پیچھے چھپے ہوئے بھیڑیوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ پہلے تک باقاعدہ قانون تھا کہ عورت فلاں مقدار تک وزن اٹھا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتی، مگر اب یہ قانون میں ختم کر دیا گیا۔ پہلے یہ قانون تھا کہ خواتین رات کی شفٹ میں کام نہیں کر سکتی ہیں، اب یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ چند پیسوں کے عوض عورت کی نسوانیت اور خودی کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور آج کی عوام اس سے لابلد ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے مطلع فرمائیں اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔